جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 8 بک 2۔ چیپٹر کا ٹائٹل ہے چائناز وے ٹو پروگریس اور اسے لکھا ہے رائٹر گیلیازو سینٹینی نے۔ چائناز وے ٹو پروگریس سے مراد ہے چین شاہراہ ترقی پر۔ لیٹس ڈسکس انٹرو ٹو دی چیپٹر۔ جی اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں رائٹر ہمیں چائنا کے بارے میں بتائے گا کہ چائنا کیسے آزادی حاصل کرنے کے بعد شاہراہ ترقی پر گامزن ہوا۔ اس چیپٹر کو آپ سب کی آسانی کے لیے کچھ ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ظاہری سی بات ہے، ہر ہیڈنگ کے تحت اس کی ریلیونٹ انفارمیشن ہوگی جس سے آپ کو اس ہیڈنگ کو سمجھنے میں خاصی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ چیپٹر کے انٹرو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے گا کہ چند سال پہلے تک لوگ چین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ اسے غلطی سے ایک چھوٹا سا جزیرہ سمجھا جاتا تھا، لیکن 1949 میں ماؤزے تنگ کی زبردست قیادت میں چین کی عوام نے زندگی کے ہر شعبے میں زبردست انقلاب پیدا کیا۔ چین کے لوگ جو ایک گہری نیند سوئے ہوئے تھے وہ جاگے اور اس زبردست قیادت میں ماؤزے تنگ کی انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ چین کے بہت سے دشمن تھے، ظاہری سی بات وہ یورپین کنٹریز تھے جنہوں نے چین کی ترقی کا راستہ روکنے کی ناکام کوشش کی، مگر چین کی عوام نے اپنے لیڈرز کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ دنیا کی ایک سائلنٹ سپر پاور بن گئے۔ اس سے پہلے جتنے بھی یورپین کنٹریز تھے وہ اپنے مفاد کے لیے چائنا کے وسائل کو استعمال کرتے تھے۔ ان کی عوام کو جسمانی اور ذہنی لحاظ سے بہت زیادہ مفلس کر رکھا تھا اور انہیں ذہنی مریض بھی بنا دیا تھا، مگر 1949 میں چائنا میں جو انقلاب آیا، اس کے بعد ان کی عوام نے کمر کس لی کہ اب ہمیں دن رات محنت کر کے صحیح معنوں میں ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بننا ہے تاکہ ہم خود مختار ہو سکیں، ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو اور مغربی طاقتوں کے شکنجے میں سے ہم آزاد ہو جائیں اور ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے زندگی بسر کریں۔ چین کی عوام نے اپنے لیڈرز کا بے حد ساتھ دیا اور ایمانداری اور نیک نیتی سے کام کیا۔ اس کے بعد چین دنیا کے نقشے پر ایک بڑی معاشی قوت بن کر ابھرا۔ اس سے پہلے چین کی معیشت کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن ان کے زبردست لیڈرز ملے جو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر تھے۔ ان کی قیادت میں انہوں نے چین کے اندر 1949 کے بعد ایک نئی دنیا کی تخلیق دی اور ایک نئے انسان کی۔ چین ایک زرعی ملک ہے، یہاں زراعت کمیونسٹ کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر زراعت کمیون کے ذریعے ہوتی ہے، کمیون کو استعمال کیا گیا یہاں پر اس تقسیم کے نظام کے لیے جسے مزید پیداواری بریگیڈوں اور ٹیموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمیں بتایا گیا کسان جدید مشینوں سے زراعت کا کام کرتے ہیں اور جدید مشینیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی مزدور لوگ ہیں جو بڑے شہروں میں منتقل ہونے کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ دیہاتوں میں چھوٹی صنعتوں کو فروغ دیتے ہوئے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ملک کے ذخائر میں اضافہ کرتے ہیں، پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں، خوراک میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ چین ایک خود کفیل ملک بن جائے۔ اسے دوسرے ممالک سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہ مدد لینی پڑے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ چین کے طلبہ بھی بہت محنتی ہیں، وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے ہیں اور ایک باقاعدہ اور متوازن زندگی گزارتے ہیں۔ وہ خود کو ملکی اور بین الاقوامی تمام امور سے باخبر رکھتے ہیں اور ان کا مقصد اپنے ملک کی پروسپیرٹی ہے، پروگریس ہے اور ڈیولپمنٹ ہے۔ دے ڈو ناٹ ویسٹ دیئر پریشیس ٹائم، وہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے۔ چین کی عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ ملکی ترقی میں اپنا کردار نبھا رہی ہیں۔ وہ خوشبو، پاؤڈر، میک اپ، فلمز وغیرہ کو پسند نہیں کرتی، وہ ملکی ترقی میں صرف انٹرسٹ لیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ سماجی بہبود کے بہت سے فوائد حاصل کر رہی ہیں اپنی چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے۔ چائنیز گورنمنٹ فیمیلز کو بہت سے بینیفٹس دیتی ہے،
وہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس ہیں. مثال کے طور پہ 8 گھنٹے انہیں کام کرنا پڑتا ہے ایک شفٹ میں. مفت علاج کی سہولت ان کے لیے موجود ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے 56 ڈیز کی انہیں تنخواہ بیمہ چھٹیاں دے دی جاتی ہیں. تو یہ تمام سوشل سیکیورٹی بینیفٹس ہیں جو چائنا میں وومن کو حاصل ہے. اس کے ساتھ چین کے لوگ بہت محنت کش ہیں. انہیں بھی سماجی تحفظ کی سہولتیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں میل لوگ. ٹھیک ہے, انہیں اچھی پینشن دی جاتی ہے اور ہر فیکٹری میں ایک ہوٹل ہے جہاں کارکنوں کو بہت سستے داموں کھانا فراہم کیا جاتا ہے. 1 مئی اور 1 اکتوبر قومی تعطیلات ہیں جو پورے چائنا میں نیشنل ہالیڈیز کے طور پہ سیلیبریٹ کی جاتی ہیں. اچھا جی, مزید اس میں ہیڈنگز ڈسکس کی گئی ہیں. این ایگزمپلری سوشل ایکسپیریمنٹ بتایا جائے گا کہ 1949 میں انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے بعد چائنا کے لیڈرز نے ایک سماجی تجربہ کون سا کیا اور کیسے کیا اپنی عوام کو ایک مثالی عوام, آئیڈیل عوام بنانے کے لیے اور ایک آئیڈیل سوسائٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے جی ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی. اس ہیڈنگ میں ہمیں بتایا جائے گا وسائل کی تقسیم کیسے کی گئی, چائنیز اکانومک سسٹم کیسے ہے اور چائنا میں ایگریکلچرل کمیونز کیسے ورک کرتے ہیں اور کیسے یہ ویسٹرن کنٹریز اور ویسٹرن سسٹم سے بہت بہت زیادہ بہتر ہیں. اور اس کے اندر ہی ہمیں بتایا جائے گا کہ چائنا کے لوگ کس قدر محنت کرتے ہیں اور وہ لوگ شہروں کو چھوڑ کر کیوں نہیں رخ کرتے, دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کیوں نہیں کرتے, وہ دیہاتوں میں ہی ترقی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمیں ہیڈنگ بتائی جائے گی ڈے ان دا لائف آف اے 16 ایئر اولڈ. 16 سالہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یا لوگ ہیں, ان کی زندگی کا دن اس میں ہمیں بتایا جائے گا. چائنا میں اسٹوڈنٹس کی ہابیز کیا ہیں, وہ کس قسم کی نیوز میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور وہ کیسے پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک چائنا کی ترقی ہی سب سے اہمیت کی حامل کیوں ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی چائنیز وومن. اس میں چائنا کی خواتین کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ یورپین خواتین سے کیسے ڈفرینٹ ہیں اور کون سے سوشل سیکیورٹی بینیفٹس ہیں, ادر بینیفٹس ہیں جو انہیں دیے جاتے ہیں, اور کیسے چائنا کی خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ملکی ترقی میں اپنا کردار نبھا رہی ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے سوشل سیکیورٹی بینیفٹس, کہ وہ کون سے سماجی تحفظاتی فوائد ہیں جو چائنیز ورکرز کو مل رہے ہیں. اور اس کے بعد چیپٹر کا انٹروڈکشن ہوگا. بیسیکلی اس چیپٹر سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ چائنا نے کس طرح سے فینومینل پروگریس کی ہے 1949 میں انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے بعد. یہاں پر چیپٹر کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہوا. اب ہم بڑھیں گے شارٹ کوسچن آنسرز کی جانب. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسٹارٹ کرتے ہیں شارٹ کوسچن آنسرز. کوسچن نمبر 1 ہے وائی ہیز دا ورلڈ چینجڈ اٹس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز چائنا. دنیا نے اپنا رویہ کیوں تبدیل کیا چائنا کی طرف. آنسر The world has changed its attitude after quick progress and development of China in various fields. دنیا نے اپنا رویہ تبدیل کیا ہے چائنا کی زبردست قسم کی تیز ترقی اور خوشحالی دیکھ کر مختلف فیلڈز میں. مور اوور مزید یہ کہ the world is well aware of its past mistake of not giving China its due status. اور پوری دنیا کو معلوم ہے ماضی میں ان سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی کہ انہوں نے چائنا کو اس کی مطلوبہ اہمیت اور مرتبہ اور مقام نہیں دیا تھا, جس کی وجہ سے چائنا سے انہیں بینیفٹس حاصل نہیں ہوئے. تو آج پوری دنیا اپنی اس ماضی کی غلطی سے سبق سیکھ چکی ہے اور اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتی کیونکہ چائنا سے ان کے بہت سے مفادات جڑے ہیں. کوشچن نمبر 2 پلیز ڈسکس چائنیز ایگریکلچر سسٹم. چائنا کے زرعی نظام کو ڈسکس کیجیے. آنسر ان چائنا میں ماڈرن ایگریکلچرل میتھڈز آر ان یوز. جدید زرعی طریقے استعمال میں ہیں. دا ایوریج سائز آف فارمنگ کنسرنز از گروئنگ تھرو اے سسٹم آف کمیونز. کہتا ہے کہ جی اوسطاً کوئی بھی کھیت وغیرہ ہیں ان کو کمیونز میں حلقوں میں تقسیم کیا گیا ود سب ڈویژنز. مزید ان کے دستے بنائے گئے ہیں انٹو پروڈکشن بریگیڈز پیداواری دستوں میں اینڈ ٹیمز اور مختلف گروہوں میں. بٹ موسٹ آف دا پیزنٹس کا مطلب ہے فارمرز آر انوالوڈ ان فارمنگ. مگر چائنا کے زیادہ تر کسان کھیتی باڑی میں ہی جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا یہ فیلڈ چھوڑا نہیں ہے. ملکی ترقی میں وہ اپنی انوالومنٹ اور انٹرسٹ کو شامل کر رہے ہیں.
Question number 3, how does China rely on its resources? چائنا اپنے جتنے بھی ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ان پر کیسے انحصار کرتا ہے؟ جی آنسر دیکھیں اسٹوڈنٹس. The Chinese people produce all they need and export a lot. چائنا کے لوگ وہ تمام چیزیں خود اگاتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، اور باہر سے بہت کم چیزیں منگواتے ہیں، اور بہت زیادہ چیزیں اپنے ملک کی دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں. They use local machines as they are cheaper than the foreign machines. وہ اپنی بنائی ہوئی مشینز کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ بیرون ملک سے منگوائی ہوئی مشین سے بہت سستی ہیں. اینڈ کین پروڈیوس بیٹر اینڈ فاسٹر ریزلٹس. اور یہ مشینز بہت بہتر اور تیز نتائج پیدا کر سکتی ہیں. دے کین آلسو بی ریپیئرڈ ایزیلی. اور اپنی خود کی بنائی ہوئی مشینز کی ریپیئرنگ بھی بہت آسان ہے. کوشچن نمبر 4 دیکھیں. ڈسکرائب اے ڈے ان دا لائف آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ. چائنا کے ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی کا دن بیان کرے. آنسر. اے چائنیز اسٹوڈنٹ گیٹس اپ ایٹ 6 AM. چائنا کا کوئی بھی طالب علم صبح 6 بجے اٹھتا ہے. جی دوبارہ دیکھیے گا آنسر. چائنیز اسٹوڈنٹ گیٹس اپ ایٹ 6 AM. چائنا کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہے یا اٹھ جاتی ہے. شی ورکس ان دا ہاؤس. وہ گھر میں کام کرتی ہے. ہیز بریک فاسٹ. اس کے بعد ناشتہ کرتی ہے. اینڈ دین گوز ٹو اسکول ایٹ 8. اور صبح 8 بجے اسکول چلی جاتی ہے. شی ہیز اے شارٹ بریک اینڈ دین شی ریٹرنز ہوم فار لنچ. اسکول میں اسے مختصر وقفے کے لیے چھٹی ملتی ہے اور وہ گھر واپس آتی ہے دوپہر کے کھانے کے لیے. شی ڈز ہر ہوم ورک ایٹ اسکول اینڈ ریڈز نیوز پیپر. وہ اپنا گھر کا کام اسکول میں کر لیتی ہے اور اخبار بھی پڑھتی ہے. اس سے آپ کو اس کا انٹرسٹ لیول پتہ چل جائے گا. شی آلسو پلیز ود ہر ایج فیلوز. وہ اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے. کوشچن نمبر 5, رائٹ اے نوٹ آن دا چائنیز وومن. چین کی خواتین پر ایک نوٹ لکھیں. آنسر. دا چائنیز وومن ورک ایکولی ود مین. چین کی خواتین مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرتی ہیں. دے ہیو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ. ان کا مفت علاج معالجے کی سہولت ان کے لیے موجود ہے. فری ایجوکیشن فار چلڈرن ان اسکول. اسکولز میں ان کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن فری ہے. 8 آر ورکنگ شفٹ اینڈ لیک فیمینینٹی فرام دا ویسٹرن پوائنٹ آف ویو. انہیں 8 گھنٹے کی شفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے اور مغربی نقطہ نظر سے ان میں نسوانیت کی کمی ہے. یعنی مغربی خواتین جو خود کو بہت ماڈرن سٹائل میں سجانا اور ڈیکوریٹ کرنا پسند کرتی ہیں اور میک اپ بہت زیادہ یوز کرنا پسند کرتی ہیں. چائنیز خواتین ان تمام چیزوں سے کوسوں میل دور ہیں. کوشچن نمبر 6 پلیز. واٹ آر دا سوشل سیکورٹی بینیفٹس پرووائڈیڈ ٹو چائنیز ورکرس. وہ کون سے سماجی تحفظاتی فوائد ہیں جو چائنا کے ملازمین کو حاصل ہیں. آنسر. فری میڈیکل ٹریٹمنٹ از اویلیبل فار دیم. سب سے پہلے ان کے لیے فری میڈیکل ٹریٹمنٹ کی سہولت ہے. انڈر دی اسسٹنس سسٹم دے آر ہیلپڈ ان ٹائم آف کرائسس اینڈ دیئر سیلریز آر آلسو ریزڈ. ہیلپ کے بعد جی ان ایک امدادی نظام کے تحت ان کی مدد کی جاتی ہے بحران کے وقت اور ان کی تنخواہیں بھی بڑھا دی جاتی ہیں. دا ورکرز چلڈرن آر پرووائڈیڈ فری ایجوکیشن اینڈ دے گیٹ ایڈیکویٹ پینشنز آفٹر ریٹائرمنٹ. جتنے بھی ملازمین کے بچے ہیں ان کو فری میں تعلیم مہیا کی جاتی ہے اور ملازمین ریٹائرمنٹ کے بعد مناسب پینشن بھی حاصل کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. کوشچن نمبر 7. It is the people and not the things that are decisive discuss. Decisive کا مطلب ہے فیصلہ کن. یہ لوگ ہیں جو فیصلہ کن ہیں, چیزیں فیصلہ کن نہیں ہوتی. جی آنسر دیکھیے گا. People have caused the country's progress. کسی بھی ملک کی ترقی کا باعث اس کے لوگ یا عوام بنتی ہے. People can take decisions for the prosperity of country, not things. لوگ ہی کسی بھی ملک کی خوشحالی کی وجہ بنتے ہیں اور وہی فیصلے لیتے ہیں نہ کہ چیزیں. That is why they should be given chief importance. اس لیے لوگوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے. Question number 8 please. The heart of the matter is the need to root out selfishness. Discuss. مسئلے کا حل یہ ہے کہ خود غرضی کا خاتمہ کیا جائے. اس سٹیٹمنٹ پر بحث کیجیے. آنسر. The Chinese people have a firm belief in working selflessly. چائنا کے لوگوں کا پکا عقیدہ ہے بے غرضی سے کام کرنے میں, نہ کہ خود غرضی سے. They have set an example that
Dedicated and selfless leaders can lead their country on the way to progress. उन चाइना के लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट की है कि सिर्फ मुहिब्बे वतन और बेगर्ज हुक्मरान ही किसी भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सक्सेसफुली कंप्लीट हुए. नाउ वी शैल मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्शन दैट इज ऑफ सिनोनिम्स. बी रेडी जी. 1 by 1 सिनोनिम्स देखते जाइएगा. पहले कंफ्यूज्ड, पजल्ड, बुकलाहट का शिकार होना, बदहवास होना, लॉन्च्ड. ऑप्शन सी इंट्रोड्यूस्ड, इब्तदा करना. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड है जी फ्लेक्सिबल, स्ट्रेची, लचकदार, हग, एम्ब्रेस, गले मिलना, काउंटर्ड, रिस्पोंडेड, जवाबी कार्रवाई करना, बटालियन, ग्रेट नंबर, दस्ता, कसीर तादाद में, डिसरिगार्ड, निगलेक्ट, नज़रअंदाज करना, डिसलोकेटिंग, डिसजॉइंट, ठीक है, हड्डी वगैरह का अपनी जगह से हिल जाना डिसलोकेट कहलाता है, अपनी जगह से उसका मूव कर जाना. टूट जाने के लिए भी बहरहाल ये वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड है एनक्लोज्ड, कंटेन्ड, शामिल होना, ठीक है जी, अहाता होना, फ्लैशिंग, शाइनिंग, चमकदार, मेमोरी एटिक, लोस्ट, रिकलेक्शन, खोई हुई यादें, सोवनियर, मोमेंटो, यादगार के तौर पर कोई चीज, लाउड बैंग, एक्सप्लोजन, जोरदार धमाका, क्यू लाइन, कितार. इसके बाद है जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ऑक्सीडेंटल्स, वेस्टर्नर्स, अहले मगरिब. ऑक्सीडेंटल्स के लिए यूरोपियंस भी यूज होता है जी. माउंटिंग, इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई. अवेयरनेस के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, याद रखिएगा. नेक्स्ट वर्ड है जी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, बेदारी, शऊर, फहम, ग्रिम, ब्लीक, ठीक है जी. ये इस्तेमाल हुआ है वर्ड एक जालिमाना के लिए, ठीक है जी, होलनाक के लिए. नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्डिटी, मीनिंगलेस, बेमायनी, हमाकत के लिए. इनहेरिटेंस, लेगेसी, विरासत. ओब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, भुलक्कड़पन. शैटरिंग, डेवोस्टेटिंग, तबाहकुन के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा जी. मूविंग ऑन, गिल्ट, रिमोर्स, पछतावा, परवेसिव इस्तेमाल हुआ है जी तबाकुन के लिए, ठीक है जी. ओमनी प्रेजेंट, ठीक है जी, और मीन्स टू से हर जगह जो चीज़ मौजूद हो उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है. अनसर्टन, गैर यकीनी, वेग, ठीक है जी, नॉट क्लियर. नेक्स्ट वर्ड है जी इम्पैक्ट, इफेक्ट, असर. इसके बाद है जी नेक्स्ट वर्ड कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, रवायती, तंग नज़र, स्किज़ोफ्रेनिया, मेंटल डिजीज एक ज़हनी बीमारी का नाम है. इसको फिक्र अमल में तजाद की बीमारी कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड देखें बोर्जियोस, ऑफ मिडल का क्लास, दरमियाने तबके के लिए इस्तेमाल होता है. स्प्लिट, डिवाइडेड, मुंतशिर, कन्फ्रंटिंग, फेसिंग, सामना करना. रेस्क्यूड, फ्रीड, आज़ादी दिलाना. एनिग्मा, रिडल, ठीक है जी, ये इस्तेमाल होता है एक राज के लिए, पहेली के लिए, ना हल होने वाली चीज़. आफ्टरमैथ, आउटकम, नतीजा. इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, देखें जी स्टूडेंट्स, एनिग्मा के बाद है जी कम्यून्स, स्पेसिफिक फार्मिंग एरियाज, खास खेती बाड़ी के इलाके या ज़राई हलके. विथस्टूड, रेजिस्टेड, रकावट की, बर्दाश्त किया, मुकाबला किया. असेटिक, मिस्टिक, ये राहिबाना के लिए, सूफियाना के लिए, रूहानी के लिए वर्ड यूज होता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर इन ऑल रिस्पेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ. थैंक यू ऑल.